ناظرین اس رسالے یعنی پیام میوات کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ میوات کے نوجوان عالم دین اور جامعہ صدیقیہ عین العلوم نوح کے محتمم مفتی محمد طارق سلیم ندوی جس سمت میں نکل جاتے ہیں الحمدللہ وہاں کی ایک تاریخ رقم کر کے آتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے الور کا سفر ہوا تھا، اس کو بھی ایک دبستان زندگی کے نام سے رقم کیا ہے۔ تو میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قلم کی نوک پر رکھوں گا اس جہان کو میں، قلم کی نوک پر رکھوں گا اس جہان کو میں، ان میں لپیٹ کے رکھ دوں کہ آسمان کو میں۔ صدر محترم جناب عیسیٰ خان انیس صاحب، صوبائی امیر جمعیت اہل حدیث، چودھری عمران خان صاحب، امیدوار لوک سبھا الور کانسٹیٹیونسی، اسی طریقے سے ڈائز پر تشریف رکھے ہوئے معزز علماء اعظام اور دانشوران اعظام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کے اس تاریخی شہر الور میں اور اس جامعہ دارالایمان میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ موقع اور یہ ساعت ہمارے لیے آبدار و یادگار ہے۔ علم و ادب کے خوشچینوں، آج یہاں علاقے کی مشہور و معتبر شخصیات تشریف رکھتی ہیں اور آپ لوگوں کی محبت ہی یہاں تک ہم سب کو کھینچ کر لائی ہے۔ آرزوئے دید جانا بزم لائی ہے مجھے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہی قوم غالب و حاوی ہے جس نے علم کے منازل طے کیے، جو قلم سے وابستہ رہے وہ زندہ رہے۔ انہیں زمانے نے اپنا لیا، اپنے نقوش زمانے کی پرتوں پر چھوڑ کر وہ تابندہ ہو گئے۔ صحافت کے محافظ اپنے قلم کی بدولت اپنی یادگار سے پائیدار ہو جاتے ہیں۔ قلم کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائیے کہ جب رب العالمین قلم کی قسم اٹھا کر اس کی شان کو دوبالا کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے، نون والقلم وما یسطرون۔ ظاہر ہے کہ قدرت کی نگاہ قسم جس پر پڑی، چاہے پھر وہ ذرات ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمام کے تمام رشک فلک و قمر ہو جاتے ہیں، وہ رشک کندن بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، والتین والزیتون، تو میوہ جات میں ممتاز ہو گئے۔ قرآن کریم میں متعدد چیزوں کی قسم ملتی ہے، من جملہ ان میں سے قلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ تعلیم کے فروغ میں قلم خشتہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں قلم کی عظمت کو دوبالا کرتے ہوئے زبان حق گویا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم قلم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حدیث شریف سے ہمیں مقصود تک رہنمائی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نہ ہوتا تو علم محفوظ نہ ہوتا، قرآن مکتوب نہ ہوتی، لوح محفوظ مشیت ایزدی سے مرصع نہ ہوتا، فرمودات نبوی مدون نہ ہوتے، سیرت طیبہ کے دلچسپ اور ایمان افروز شب و روز عاشق بسمل کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتے، اصلاحی اور اخلاقی مضامین کا رواج نہ ہوتا۔ محترم دوستو، یہ صحافتی جو زندگی ہے جس کو پوری دنیا میں ایک اعتماد حاصل ہے، اور ملک بھر سے بلکہ پوری دنیا میں رسائل و جرائد کا انبار لگا ہوا ہے، جب ہم اسی سلسلے میں اہل میوات کی صحافتی خدمات پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور یہ نظر گھماتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں ہی ایک میواتی محقق و قلم کار چودھری محمد یعقوب خاں قیصری نے ترجمان میوات کے نام 20 سے 1905 میں ایک رسالہ نکالا جو کچھ عرصے تک ہی صحافتی اقدار و روایات کے ساتھ شائع ہو پایا۔ چودھری صاحب کے مقالات و مضامین اس دور کے نہایت بلند پایہ رسالہ مخزن لاہور میں شائع ہوتے تھے۔
ان کے ایک مضمون پر رسالے کے مدیر علامہ تاجور نجیب آبادی فاضل دیوبند نے اپنے تعارفی نوٹ میں لکھا تھا کہ میری نظر میں اگر کوئی فرد اس دور میں علامہ کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے تو وہ چودھری صاحب ہیں۔ یہ ایک میواتی شخص کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد قرول باغ دہلی کے میو نے چودھری عبدالکریم خان ڈپٹی کمشنر کی زیر سرپرستی ترجمان میو کے نام ایک رسالے کا اجرا کیا۔ اس کے مدیر آپ ہی کے اس خطے سے تعلق رکھنے والے مفتی سلیمان باجوٹوی الوری تھے۔ بعد میں قائد میوات چودھری محمد یاسین خان نے میو پنچایت کے تحت آفتاب میوات کا اجرا کیا۔ اس کی ادارت مورخ میوات مولانا حکیم عبدالشکور خان کے سپرد ہوئی۔ یہ اخبار طویل عرصے تک شائع ہوتا رہا۔ اس کے بعد حکیم صاحب کے شکراوہ سے ایک جریدہ اہل حدیث کا اجرا کیا جو اب تک الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مولانا عبدالشکور خان کے بعد ان کے فرزند ارجمند و جانشین حکیم اجمل خان صاحب نے وراثت کے بار کو اپنے شانوں پر لیا اور میو گزٹ کو زندگی دی۔ اس کے ساتھ اہل حدیث رسالے کو پابندی سے نکالتے رہے۔ نیز انہوں نے الہلال کے نام سے بھی ایک رسالے کا اجرا کیا تھا۔ یہ سنہرا سلسلہ یوں ہی دراز ہوتا چلا گیا۔ ماسٹر چودھری رحمت خان نگینوی نے بھی ایک میگزین نگینے سے شروع کیا تھا۔ میوات کی عظیم ہستی مولانا محمد الیاس ندوی نے انسان نام سے اخبار جاری کیا تھا۔ الور سے چودھری منشی خان میواتی نے 15 اگست 1976 کو میوات سماچار کے نام سے ایک 15 روزہ اخبار کا اجرا کیا تھا۔ چودھری محمد اسرائیل خان نے میوات کیسری کو گڑگاواں سے زندگی عطا کی، تو وہیں چودھری محمد اقبال خان میو اندور نے میو درپن کا اجرا کر کے اپنی قوم سے الفت و محبت کا ثبوت پیش کیا۔ آج بھی بر صغیر کے نامور محقق ڈاکٹر مفتی مشتاق تجاروی اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ جو اس پیام میوات مجلے کے سرپرست ہیں نے آپ نے میوات سے تعلق اور اپنے ادبی علمی تحقیقی ذوق کے باعث میوات پر موضوعاتی مجلہ نیا سویرا کو معرض وجود پر فروزہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ رسالہ اردو میں شائع ہوتا ہے لیکن اس کا ہندی ایڈیشن بھی الگ سے چھپتا ہے۔ پھر چند متحرک و فعال نوجوانوں نے مجلہ رہنمائے میوات کے نقاب کشائی کی، جس کی مولانا محمد قاسم بانی جامعہ اسلامیہ محمدیہ میل کھیڑلا پر خصوصی اشاعت شائع ہو چکی ہے، جبکہ مفتی اعظم میوات مولانا مفتی رشید احمد میواتی مالپوری پر خصوصی نمبر زیر ترتیب ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا سے منسلک نوجوان تعلیم یافتہ جناب محمد زبیر خان صاحب راولکی نے بھی اپنے جذبے سے میوات آج کل کو دنیا دکھائی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں جہاں بھی میواتی کمیونٹی آباد و سکونت پذیر ہے، انہوں نے صحافتی کارکردگی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اسی لیے پڑوسی ملک پاکستان میں شاد و آباد ہماری قومی و ملی برادران نے اپنی خصوصی دلچسپی کے باعث 100 کے قریب مجلات کو ٹیبل کی زینت بنایا ہے، جن میں ملک کی تقسیم کے بعد انجمن اتحاد و ترقی میوات پاکستان لاہور سے آفتاب میوات کا اجرا کیا۔ اسے مدیر منتظم چودھری قمر الدین خان میو ایڈوکیٹ تھے، جبکہ ادارت مولانا کمال ندوی اور مولانا چودھری کمال سالار پوری کے ذمے تھی۔ کراچی سے آل پاکستان میو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن نے چودھری مشتاق احمد خان اکبر آبادی کی ادارت میں میو منشور کا اجرا کیا۔ بعد میں 80 کی دہائی میں ملتان سے جناب سلیم الرحمن خان میو نے اخبار المیوات کا اجرا کیا، جبکہ جناب شبیر احمد خان میواتی نے لاہور سے 90 کی میں سہمائی مجلہ نقوش میوات کا اجرا کر کے اہل میوات پر احسان عظیم کیا۔ بلا شبہ یہ بہت ہی معیاری مجلہ تھا۔ بعد میں پاکستان میو اتحاد نے کراچی سے ماہنامہ صدائے میو اور ہفت روزہ المیوات ٹائمز جاری کیے۔ دونوں کی ادارت کا بار میو قوم کے معروف صحافی حافظ سلمان طارق میو کے کاندھوں پر تھا۔ بعد میں حافظ صاحب نے لاہور سے میو ایکسپریس جاری کیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ اسی طرح ایسے بازوق علم دوست میواتی احباب جو بر صغیر کے حدود کو بھی عبور کر کے یورپ میں جا بسے، وہ بھی مجلات و رسائل کے ایسے گرویدہ و دلدادہ نکلے کہ بہت باصلاحیت نوجوان قیصر صغیر میو ایم اے جرنلزم نے کینیڈا سے اور پاکستان ایکسپریس اور آئرلینڈ سے محمد الیاس خان میو نے بھی ایک اخبار نکال رہے ہیں۔ الغرض بیرون ہند میواتی قوم کے جالوں کی خدمات ہم سے لائق و فائق ہے۔ چھوڑ کر دیس کو پردیس آباد ہوئے میرے احباب میری سوز سے بڑھ کر نکلے۔ الغرض مجموعی طور پر ہند و پاک اور دنیا بھر سے اہل علم میواتیوں کے دست خاص سے نکلنے والوں مجلوں کی عدد و شمار 140 سے زائد ہوتی ہے۔
اب اس مجلے اور رسالے کی رسم اجرا کا موقع ہے، وہ پیام میوات ہے جو در حقیقت مفتی مشتاق صاحب تجاروی، محترم شبیر خان صاحب لاہوری کی سرپرستی میں ابھرنے والا ایک علمی، ادبی، سیاسی، سماجی میگزین ہے جو اپنے مضامین اور پرنٹنگ سے رسائل کی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ابھی چند روز قبل گزشتہ ماہ 9 میں اس کے رسم اجرا کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں کبار علماء نے اپنی شرکت سے اس مجلے کو نیک تمناؤں اور بلند خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس مجلے کی اپنی اصل جائے ولادت و اشاعت الور سے میں نقاب کشائی کی جا رہی ہے، جس میں یہاں کے کبار علماء، عظیم دانشوران اور بہی خواہان قوم میو تشریف رکھتے ہیں۔ یہ مجلہ علمی شوق و ذوق میں بے سر و سامانی کے عالم میں شروع ہو چکا ہے، لیکن اب آپ حضرات کی خصوصی توجہات، بے پایہ عنایات اور بجا عطیات اس جریدے کی اصدار و اشاعت میں قابل قدر اضافہ کرتا رہے گا۔ لشکر ہے نہ پرچم ہے، نہ دولت ہے نہ ثروت ہے، لشکر ہے نہ پرچم ہے، نہ دولت ہے نہ ثروت ہے، خاک نشینوں کی اسی طرح کی شہرت ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے وداع چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ جو رسالہ ہے اور جریدہ ہے، یہ آپ کے اس تاریخی جگہ سے، الور سے اس کی اشاعت ہو رہی ہے، لہٰذا یہ پائیدار ہوگا، لیکن پائیدار اور مستقل طور پر چلنے کے لیے تعاون ازحد ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کا تعاون کیا جائے اور یہ مستقل طور پر تسلسل کے ساتھ چلتا جائے۔ اس کے لیے ممبر سازی کا ایک سلسلہ ہے کہ ممبر سازی کی جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے تعاون کی جو بھی شکل ہوگی ہمارے اعتبار سے، اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس مجلے کے تعلق سے مستقل طور پر فیصلے فرما دے کہ اللہ تعالی یہ مجلہ ہمارا مسلسل چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔